آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں سبھی سنی مسجدوں میں مائک پر نماز ہوتی ہے، اور میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ ایسے میں آگے کی 2 صف میں بیٹھنے سے نماز ہو جائے گی، تو اگر کبھی آگے جگہ نہ ملے تو نماز کیسے ادا کریں؟ عالی جناب، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ ایمپلیفائر میں جو آواز پہنچ کر باہر نکلتی ہے وہ بولنے والے کی آوازیں اصلی نہیں ہوتی ہے، اور یہی تحقیق راجح ہے، اور اسی پر معتمدین، اکابرین، اسلاف، بزرگان دین، فقہائے کرام کا عمل رہا ہے، اور یہی موقف رہا ہے۔ چنانچہ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مائکروفون وغیرہ کی آواز کو آواز اصلی قرار نہیں دیا۔ یوں ہی سرکار مفتی اعظم ہند صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان، سرکار شیر بیش اہل سنت صدر الافاضل اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی، حضور بحر العلوم، حضور محدث کبیر تاج الشریعہ، حضور فقیہ ملت، حضور بدر ملت، اور جتنے بھی اکابرین علماء کرام گزرے ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، سب کے نزدیک مائک کی آواز امام کی آواز اصلی نہیں ہے۔ لہذا تکبیرات جن مقتدی اگر اپنی نماز میں مائک کی آواز پر اقتداء کرے گا امام کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا چاہے وہ پہلے صف میں کھڑا ہو یا دوسرے صف میں کھڑا ہو یا تیسرے صف میں کھڑا ہو، اگر اس نے مائک کی آواز پر رکوع اور سجود کیے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب رہا جو آپ نے یہ کہا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلی 2 صف میں اگر کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، تو یاد رہے کہ یہ مجلس شرعی کونسل آف انڈیا جو مجلس شرعی ہوتی ہے بریلی شریف میں، اس میں زیر بحث مسئلہ جب آیا اور ایک یہ حالت پیش کی گئی کہ بہت ساری مساجدیں سنیوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، یا ایک کہ صحیح الامامہ شخص جو صحیح امامت کر سکتا ہو ایسے شخص کے مصلے چلے جا رہے ہیں، اور نااہل اور ناکارے لوگ مصلے پہ کھڑے ہو رہے ہیں جو اصلی نمازی کو غائب کر دیتے ہیں، اور مائک کی وجہ سے ایسی صورت میں یہ فساد پیدا ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا کہ بتحت مجبوری اگر ایسا ہو کہ ٹرسٹیوں کی جاہلیت اور ان کے شر و فساد کی وجہ سے یا وہابیوں کے مکر و قید کے دخل کی وجہ سے مسجدیں سنیوں کے ہاتھ سے چلی جا رہی ہوں، یا یہ کہ امام کی جگہ چلی جاتی ہو اس کی وجہ سے، اور نااہل ناکارہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جا رہا ہو جو اصلی نمازی کو غائب کر دے، تو ایسی صورت میں مکبر کی شرط کے ساتھ امام اعلان کر دے کہ میں جو اپنی آواز اصلی پر نماز پڑھا رہا ہوں اور مائک لگانے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس صورت میں امام گناہ سے بچ جائے گا، اور یہ کہ مکبر لگا دیا جائے تاکہ بقیہ لوگ مکبر کی آواز پر جو ہے رکوع اور سجود کریں۔ تو ایسی صورت میں اور پہلی صف میں دوسری صف میں جو لوگ کھڑے ہوں اور امام اتنے بلند آواز سے تکبیر کہہ رہا ہو جو اس کی آواز اصلی ان تک پہنچ رہی ہو، تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے امام کی آواز اصلی پر رکوع اور سجود کیے کہ پہلی صف میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے اور دوسری صف میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے، آواز اصلی، مائک کی آواز نہیں، تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز ادا ہو جائے گی۔ موجودہ حالات میں اس قدر معاملات نکتبے ہیں اور مائک وغیرہ کے اندر جو ہے اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ امام کی آواز اصلی تو خود امام کے کان میں نہیں پہنچتی ہے، اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا شخص نہیں سنتا، کیونکہ مائک بڑی تیزی سے امام کی آواز کو کیچ کرتا ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ اس صورت میں نماز ہوگی جبکہ آواز اصلی پر انتقال ہو رہا ہو، اور اگر رکوع اور سجود وغیرہ آواز اصلی پہ نہیں کرتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ پہلی دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مائک کا لگانا نماز میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے؟ پہلے اس کا فیصلہ کریں، پھر اتنا ضروری اور شدت کے ساتھ مائک کا لگانا کیا انتشار و اختلاف کو پھیلانا نہیں ہے؟ اور جو مجوزین علماء ہیں وہ چند سوالوں کا جواب دیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ مسجدیں اگر بد مذہبوں کی مکر و قید کی وجہ سے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہو تو اس صورت میں ایک مجبوری اور ضرورت سمجھ میں آتی ہے، یا یہ کہ امام مستحق امامت شخص کا مصلی سے خالی ہو جانا، نااہل کا آ جانا اور ٹرسٹیوں کی جہالت کی وجہ سے معاملہ ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ حالانکہ
اب اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ بلا کسی ضرورت کے نہ تو تیسری صورت یہ سامنے رکھ لیں یہاں پر کہ اتنی زیادہ کثرت میں لوگ ہوں کہ آواز نہ پہنچ رہی ہو، یہ سارے وجوہات مائک کے لگانے کے بتائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہم نظر کرتے ہیں مساجد میں تو نہ تو ان چیزوں میں سے کوئی وجہ بھی سامنے نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی مائک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورت میں اگر مائک کا استعمال ہوا تو اب جو لوگ جن کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فروعی اور جزئی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کا ہمیں حق حاصل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اکابرین امت جو عدم جواز کے قائل تھے، کیا انہیں یہ حق نہیں تھا کہ وہ عدم جواز کے قائل ہوں؟ اور اس وقت کیا مسلمانوں کے لیے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ان اکابرین کی اتباع کریں؟ اگر آپ کو حق حاصل ہے اختلاف کا تو انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اکابرین کے قول معتمد پر عمل کریں اور مائک سے نماز کے عدم جواز پر عمل کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں دو صورتیں، اختلاف سے بچنا، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس پہلو کو اپنایا جائے جس میں اختلاف سے بچا جا سکے اور کوئی معتدل راہ نظر آ سکے۔ تو ایسی صورت میں ایک شخص ہے، چند لوگ جماعت ہو رہی ہے، چند لوگ مسجد میں پہنچے جو مائک سے جواز کی قائل ہیں، اور کچھ ایسے افراد مسجد میں پہنچے جو اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو مائک سے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اب اگر مائک نہ لگایا گیا تو بالاتفاق سب کی نماز ہو گئی، اور اگر مائک لگا دیا تو جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک ان کی نماز ہو گئی، جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں تو تارک جماعت کہلائیں گے، اور وہ شک کی مشکوک ہوں گے، اور تارک جماعت کا الزام ان کے اوپر لازم ہوگا، ان پر فسق و فجور، فاسق معلن ہونے کا حکم تک عائد کیا جائے گا۔ اور اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نمازیں ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ جواز کے فتوے پر بزد ہیں انہیں اس معاملے میں بھی غور کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنے کا طریقہ بیان کرنا چاہیے، جبکہ یہ بہت ممکن ہے کہ سارے علماء متفقہ طور پر اگر عدم جواز کا فتویٰ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں یقیناً حق ہے یہی کہ کوئی فساد اور شر نہیں پھیلے گا، لہذا فتنہ اور فساد پھیلانے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو جواز کے قائل ہوتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔